السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے واقعات پیش کروں گا جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور آپ کا معیار اس بارے میں کیا تھا اور رد عمل کس طرح ہوتا تھا، اس بارے میں حضرت مسلم موعود کی جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیک رام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ لاہور یا امرتسر کے اسٹیشن پر تھے کہ پنڈت لیک رام بھی وہاں آیا اور اس نے آپ کو آ کر سلام کیا. چونکہ پنڈت لیک رام آریہ سماج میں بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ لیک رام آپ کو سلام کرنے آیا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی، اور جب یہ سمجھ کر کہ شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ پنڈت لیک رام صاحب سلام کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح توجہ دلائی گئی تو آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ اسے شرم نہیں آتی کہ میرے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے آ کر سلام کرتا ہے. گویا آپ نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ لیک رام آیا، لیکن عام لوگوں کے نزدیک یہی بہت بڑی کامیابی تھی. کامیابی ہوتی ہے کہ کسی بڑے رئیس یا لیڈر سے ان کو ملنے کا اتفاق ہو جائے. چنانچہ جب کچھ ایسا شخص ان کے پاس آتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس، وہ بڑی توجہ سے اسے ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب آ جائے پرواہ بھی نہیں کرتے. اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ آپ نے فرمایا اس طرح بھی کہ آریوں کے جو عزت تھی آریوں میں لیک رام کی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ ان سے ملنا اپنی عزت سمجھتے تھے. لیکن حضرت مرزا صاحب کی غیرت دیکھیے کہ پنڈت صاحب خود ملنے کے لیے آتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو گالیاں دینا چھوڑ دے تب ملوں گا. یہاں اس واقعہ میں جہاں غیرت رسول کا پتہ چلتا ہے اور وہاں
اس طرف یہ بھی سبق ہے کہ صرف بڑے لوگوں کو اس وجہ سے سلام کر دینا کہ وہ بڑے ہیں اور ہماری عزت قائم ہوگی کافی نہیں، بلکہ غریب کی عزت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور غیرت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اصل چیز۔ اگر بڑا آدمی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتا ہے غلط الفاظ میں، تو چاہے کتنا بڑا ہو، اس کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال مختلف زاویے ہیں اس کے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کا سلوک اپنی اولاد سے ایسا اعلیٰ درجے کا تھا کہ قطعاً خیال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ کبھی ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، حضرت مسلم کہتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سمجھتے تھے کہ حضرت صاحب کبھی غصے ہوتے ہی نہیں۔ اولاد سے محبت کا معیار اس قدر بلند تھا کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں، حضرت مسلم سے بیان کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میری پسلی میں درد ہے، جہاں ٹکور کی گئی لیکن آرام نہ ہوا۔ آخر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی جیب میں اینٹ کا ایک روڑا پڑا تھا، جس کی وجہ سے پسلی میں درد ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ حضور یہ کس طرح آپ کی جیب میں پڑ گیا؟ فرمایا محمود نے مجھے یہ اینٹ کا ٹکڑا دیا تھا کہ سنبھال کر رکھنا، میں نے جیب میں ڈال لیا کہ جب مانگے گا نکال دوں گا۔ مولوی عبد الکریم صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ تو آپ کو اولاد سے ایسی محبت تھی، اور حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے، اور خاص طور پر ہمارے سب سے چھوٹے بھائی مرزا مبارک احمد جو تھے، ان سے بہت محبت تھی، اور ہم سمجھتے تھے یہ کہ اس سے زیادہ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہیں آئی۔ جب اس لاڈلے بچے نے ایک دفعہ بچپن کی ناسمجھی کی وجہ سے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی، تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے زور سے اسے مارا جسم پہ۔ پھر ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لاہور میں آریوں کا ایک جلسہ ہوا جس میں شامل ہونے کی دعوت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی دی گئی، اور بانیان جلسہ نے اقرار کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن جلسے میں سخت گالیاں دی گئیں۔ ہماری جماعت کے کچھ لوگ بھی وہاں گئے تھے، جن میں مولوی نور الدین صاحب بھی تھے، جن کی حضرت مرزا صاحب خاص عزت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے سنا کہ جلسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی ہیں، تو مولوی صاحب کو کہا کہ وہاں بیٹھا رہنا آپ کی غیرت نے کس طرح گوارا کیا، کیوں نہ آپ اٹھ کر چلے آئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایسے جوش میں تھے کہ خیال ہوتا تھا کہ مولوی صاحب سے بالکل ناراض ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا حضور غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا غلطی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں اور آپ وہاں بیٹھے رہیں۔ یہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ میں بھی گیا ہوا تھا، اور مجھے بھی بڑی سختی سے ڈانٹا کہ تم وہاں بیٹھے کیوں رہے۔ بس آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیا یہ لوگ ان جذبات کا، اس اظہار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
کاش یہ الزام لگوانے والے آپ کے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ پھر جو عبداللہ آتھم سے ایک مباحثہ ہوا تھا، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کتاب جنگ مقدس جس میں آتھم کے مباحثہ چھپا ہے، یہ حضرت مسیح موعود کا مباحثہ اس وقت ہوا جب کہ آپ نے مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور مولوی آپ کے کافر ہونے کا اعلان کر چکے تھے اور فتویٰ دے چکے تھے کہ آپ واجب القتل ہیں۔ وہ امن جو اس زمانے میں آپ بات کر فرما رہے ہیں 1923 کی بات ہے، جو جماعت کو حاصل ہے، جو اب جماعت کو حاصل ہے، اس وقت ایسا بھی نہ تھا، بلکہ اب جیسے ان مقامات پر جہاں تھوڑے احمدی ہیں ان کا جو حال ہے ایسا ساری جماعت کا حال تھا، اور ہر جگہ یہی حالت تھی۔ ایسے موقع پر ایک غیر احمدی کا عیسائی سے مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقابلہ غیر احمدیوں کو دیا تھا جنڈیالے کے، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ ہماری طرف سے یہ مباحثہ کریں، مقابلہ کریں۔ کہتے ہیں کہ غیر احمدی کا عیسائی سے مقابلہ ہوتا ہے، اس نے حضرت صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ مقابلہ کریں، اس پر آپ جھٹ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت یہ نہ کہا کہ عیسائی ہمارے ایسے دشمن نہیں ہیں جیسے غیر احمدی ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے قتل کا فتویٰ نہیں دیا ہوا تھا، لیکن ان غیر احمدیوں نے، مولویوں نے قتل کا فتویٰ دیا ہوا تھا۔ لیکن جب مطالبہ ہوتا ہے غیر احمدیوں کی طرف سے ہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنے کے لیے، اسلام کی عزت قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کے لیے، تو پھر آپ مباحثے کے لیے چلے گئے اور پھر قادیان سے باہر گئے۔ یہ آپ کی غیرت ایمانی تھی جس کے لیے آپ نے کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال یہ ایک لمبا مباحثہ تھا، اور اس میں آپ نے ایک 15 دن کے قریب یہ چلا۔ ایک آپ نے اس آخر میں آپ نے دعا کی اور ایک معیار مقرر کیا اور پیش گوئی فرمائی۔ اس پیش گوئی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ سچے خدا کا تو حضرت مسیح علیہ السلام ہی ماننے والے تھے، عیسائیوں نے تو یسوع کو خدا بنایا ہوا تھا اور اس پر بحث کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس کا انجام بھی دنیا نے دیکھا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1-2 واقعات بیان کیے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ ایک سوال ذکر کرتے ہوئے آپ نے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا شریف کا ذکر کیا ہے کہ ڈپٹی عبداللہ آتم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انظاری پیشگوئی فرمائی تھی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، پڑھ چکا ہوں، جب اس کی میعاد گزر گئی اور آتم نہ مرا، 15 ماہ کی میعاد تھی نا، تو ظاہر بین لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ ایک دفعہ نواب صاحب بہاولپور کے دربار میں بھی بعض لوگوں نے
ہنسی اڑانی شروع کر دی کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور آتھم ابھی تک زندہ ہے۔ اس وقت دربار میں خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے نواب صاحب مرید تھے۔ باتوں باتوں میں نواب صاحب کے منہ سے بھی یہ فکرہ نکل گیا کہ ہاں مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس پر خواجہ غلام فرید صاحب جوش میں آ گئے اور انہوں نے بڑے جلال سے فرمایا کہ کون کہتا ہے آتھم زندہ ہے؟ مجھے تو اس کی لاش نظر آ رہی ہے۔ اس پر نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زندہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہوتے ہیں، اور بعض مردہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ در حقیقت زندہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان میں سے ہزاروں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ زندہ لوگ جو ہیں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ زندوں کو چھوڑ کر قبرستان میں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو شہر میں سب مردے ہی مردے نظر آتے ہیں اور یہاں مجھے زندہ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ بس روحانی مردوں اور روحانی زندوں کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے حقیقی مومن کو۔ اگر روحانی نظر ہو تو پھر ہی زندوں کا اور مردوں کا فرق نظر آتا ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ آتھم کے بارے میں یہی بتا دوں کہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی موت بھی اس کو آ گئی تھی اور پیش گوئی کے مطابق ہوئی تھی۔ ہاں تھوڑا سا اس میں وقفہ پڑا تھا، اور وہ بھی وجوہات تھیں جو حضرت مسلم السلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسی کے بارے میں آتھم کی پیش گوئی کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے اس طرح بات کا بیان فرمایا ہے کہ مومن کا کام اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوتا ہے۔ کام تو خدا تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہی کچھ کریں، ہم وہی کچھ سوچیں اور ہم وہی کچھ کہیں جو خدا تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم وہ کریں، وہ سوچیں اور وہی کریں، کہیں جو خدا تعالیٰ کہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب آتھم کے متعلق پیش گوئی فرمائی اور پیش گوئی کی میعاد گزر گئی، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت 6-7 سال کی عمر کا تھا۔ مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے، جس جگہ قادیان میں بک ڈپو ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں موٹر کھڑی ہوتی تھی، اس کے مغرب والے کمرے میں خلیفۃ المسیح اول پہلے درس دیا کرتے تھے یا مطب کیا کرتے تھے۔ آخری ایام میں مولوی قطب الدین صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مطب کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ایک کوٹری تھی، جگہ بتا رہے ہیں، جس میں کتابیں رکھی تھیں۔ اس وقت وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک پریس ہوتا تھا، اور اس کمرے میں جہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول مطب فرمایا کرتے تھے، فرما بندی ہوتی تھی اور پھر کوٹری میں کتابیں رکھ دی جاتی تھی وہاں سے۔ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بعض شاگرد بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے عام طور پر جو لوگ وہاں آتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے شاگرد بن جاتے تھے۔ یہی مدرسہ تھا اور حضرت خلیفہ اول ہی پڑھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ وہ لوگ آپ کے شاگرد بھی ہوتے تھے اور سلسلے کے خادم بھی ہوتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا کہ جب آتھم کی پیش گوئی کا وقت پورا ہوا، غالباً یہ 94 کے آخر یا 95 کے شروع کی بات ہے۔ میں اس وقت 5.5 یا 6 سال کا تھا۔ ابھی تک وہ نظارہ مجھے یاد ہے۔ اس وقت تو میں اسے نہیں سمجھتا تھا،
کیونکہ میری عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن اب واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن آتم کی پیش گوئی پوری ہونے کا آخری دن تھا، یعنی 15 مہینے ختم ہونے تھے، اس دن اتنا قہر مچا ہوا تھا کہ لوگ رو رو کر چیخیں مار رہے تھے اور دعا کرتے تھے کہ خدایا آتم مر جائے۔ یہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ پھر نماز کا وقت ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ مجلس میں بیٹھ گئے۔ گو اس عمر میں باقاعدہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار مجلس میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس دن میں بھی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس دن جو لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا خدا تعالیٰ سے بھی بڑھ کر کسی انسان کو اس کے کلام کے لیے غیرت ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ایسا ضرور ہوگا، اور اگر ہم نے خدا تعالیٰ کی بات کو غلط سمجھا ہے تو خدا تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کا پابند نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری غلطی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر ہم نے غلط سمجھ لیا بات کو تو خدا تعالیٰ تو اس بات کو پابند نہیں کہ فیصلہ اسی طرح کرے جس طرح ہم نے سمجھا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جب ہم نے ایک شخص کو راست باز مان لیا ہے تو اس کی باتوں پر یقین رکھیں۔ غرض مومن کا کام یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر توکل کرے۔ خدا تعالیٰ کی بات بہرحال پوری ہو کر رہتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ پیش گوئی پوری ہوئی تھی، بڑی شان سے پوری ہوئی۔ ہاں، وقتی طور پر عبداللہ آتم کی توبہ کی وجہ سے یہ ٹل گئی، لیکن آخر وہ اس پکڑ میں آ گیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک دو جگہ کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے آتم کی پیش گوئی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری جماعت کو یہ مسائل مستحضر ہونے چاہیے، ہماری جماعت کو یہ مسائل مستحضر ہونے چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ آتم کے رجوع کے متعلق یاد رہے کہ پیش گوئی سنتے ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور کانپا اور زرد ہو گیا۔ ایک جماعت کثیر کے سامنے، بہت بڑی جماعت کے سامنے اس کا یہ رجوع دیکھا گیا۔ پھر اس پر خوف غالب ہوا اور وہ شہر بشہر بھاگتا پھرا۔ اس نے اپنی مخالفت کو چھوڑ دیا اور کبھی اسلام کے مخالف کوئی تحریر شائع نہ کی۔ جب انعامی اشتہار دے کر قسم کے لیے بلایا گیا تو وہ قسم کھانے کو نہ آیا۔ اخفائے شہادت حقہ کی پاداش میں اس پیش گوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی وہ ہلاک ہو گیا۔ آخر اس گواہی کو چھپانے کے لیے وہ دیر سے ہلاک ہوا، لیکن ہلاک ہو گیا۔ یہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح پر مسائل کو یاد رکھنا ایک فرض ہے اور کتابوں کا دیکھنا ایک ضروری امر ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کی کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ لگتا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہ پیش گوئی مشروط تھی، وہ سراسیمہ رہا، شہر بشہر پھرتا رہا۔ اگر اس کو خداوند مسیح پر یقین اور بھروسہ ہوتا پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا مانی؟ لیکن ساتھ ہی جب اس نے اخفائے حق کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا، کیونکہ اخفائے حق بعض ناواقفوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدہ کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے 7 مہینے کے اندر اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور جس موت سے وہ ڈرتا اور بھاگتا پھرتا تھا اس نے اس کو آ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آتم کے معاملے میں لوگوں کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس قدر قوی قرائن موجود ہیں اور پھر انکار۔ قرائن قویہ سے تو عدالتیں مجرموں کو پھانسی دے دیتی ہیں۔ غرض یہ آتم کا ایک بڑا نشان تھا
اور براہین احمدیہ میں اس فتنے کی طرف صاف صاف اور واضح لفظوں میں الہام درج ہو چکا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا، ایک موقع پر اس کی ذکر کرتے ہوئے پیش گوئی کے بارے میں، کہ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، یہ تو نہیں لکھا کہ بشرطے کے مسلمان ہو جاوے۔ اس سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال لکھ چکا تھا، اور یہی وجہ مباحثے کی تھی۔ پھر جب میں نے پیش گوئی سنائی تو اس نے اسی وقت کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ توبہ توبہ، میں تو دجال نہیں کہتا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ صرف عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے۔ عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے۔ ایسے عذابوں کے لیے تو قیامت کا دن مقرر ہے۔ عذاب ہمیشہ شوخیوں پر آتا ہے۔ اگر ابو جہل وغیرہ شرارتیں نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ نرا باطل مذہب پر پابند ہونے پر نہ کوئی عذاب آتا ہے، نہ کوئی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ ہمیشہ زیادہ شوخیوں پر پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ انسان کیسے ہی بت پرست یا انسان پرست کیوں نہ ہو، مگر جب تک شرارت نہ کرے عذاب نہیں آتا۔ اگر ان باتوں پر بھی عذاب دنیا میں ہی آ جائے تو پھر قیامت کو کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا کافروں کے لیے اصل زنداں قید خانہ تو قیامت ہی ہے، جہاں فیصلے ہونے ہیں وہ تو قیامت ہی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کیوں عذاب آتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب آپ نے دیا، تو جواب یہی ہے کہ شوخیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ دنیا میں جو عذاب آتے ہیں وہ شوخیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس بحث کے دوران جو بحث ہوتی رہی تھی، عیسائی مشریوں نے ایک چال چل کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خیال میں نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور خیال کیا کہ آپ کی ایک ایسا طریقہ آزمایا جائے جس سے آپ کی لوگوں کے سامنے سبکی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا شر ان پہ الٹا دیا، اور وہ گھبراہٹ میں تاریخ ان پہ ہوئی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ایسی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی ان کی۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے حضرت خلیفۃ مسیح اول کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے، مسلم موعود کہتے ہیں میں تو وہی بچہ تھا، اس وقت چھوٹا تھا، کہ آتم کے مباحثے میں نے جو نظارہ دیکھا اس سے پہلے تو ہماری عقلیں تنگ ہو گئیں اور پھر ہمارے دماغ آسمانوں پر پہنچ گئے۔ فرماتے تھے کہ جب عیسائی تنگ آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی داؤ نہیں چلا، تو چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے ہنسی کرنے کے لیے شرارت کی کہ کچھ اندھے، کچھ بہرے اور کچھ لولے اور کچھ لنگڑے بلا لیے، اور انہیں مباحثے سے پہلے ایک طرف بٹھا دیا۔ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جھٹ انہوں نے اندھوں، بہروں اور لولوں لنگڑوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیے اور کہا کہ باتوں سے جھگڑے طے نہیں ہوتے، بہت بحث ہو چکی ہے اب تو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسیح ناصری کا مسیل ہوں، اور مسیح ناصری اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے، بہروں کو کان بخشا کرتے تھے، اور لولوں لنگڑوں کے ہاتھ پاؤں درست کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس وقت چند اندھے، بہرے اور لولے لنگڑے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اگر آپ فی الواقعہ مسیح مسیح ہیں تو ان کو اچھا کر کے دکھا دیجیے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے دل ان کی اس بات کو سن کر بیٹھ گئے، بڑے پریشان ہوئے، اور گو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات یوں ہی ہے، مگر اس بات سے گھبرا گئے کہ آج ان لوگوں کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کا موقع مل جائے گا۔ مگر جب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی یا گھبراہٹ کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ جب وہ بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا، جب عیسائی بات ختم کر چکے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے پادری صاحب، میں جس مسیح کے مسیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں
اسلامی تعلیم کے مطابق وہ اس قسم کے اندھوں، بہروں اور لونوں لنگڑوں کو اچھا نہیں کیا کرتا تھا، مگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح جسمانی اندھوں، جسمانی بہروں، جسمانی لوگوں اور جسمانی لنگڑوں لولوں کو اچھا کیا کرتا تھا۔ اور آپ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم میں، بائبل میں ہے کہ تم میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہو اور تم پہاڑوں سے کہو کہ وہ چل پڑیں تو وہ چل پڑیں گے۔ اور جو معجزے میں دکھاتا ہوں، یعنی عیسیٰ مسیح، وہ تم بھی دکھا سکو گے اس کے ماننے والے۔ بس یہ سوال مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو وہ معجزے دکھا سکتا ہوں جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ آپ ان معجزوں کا مطالبہ کریں تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ باقی رہے اس قسم کے معجزات، سو آپ کی کتاب نے بتا دیا ہے کہ ہر وہ عیسائی جس کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے ویسے ہی معجزے دکھا سکتا ہے جیسے مسیح ناصری نے دکھائے۔ سو آپ نے بڑی اچھی بات کی جو ہمیں تکلیف سے بچا لیا اور ان اندھوں، بہروں، لولوں اور لنگڑوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ اندھے، بہرے اور لولے لنگڑے موجود ہیں۔ اگر آپ میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو ان کو اچھا کر کے دکھا دیجئے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس جواب سے پادریوں کو ایسی حیرت ہوئی کہ بڑے پادری ان لولوں اور لنگڑوں کو کھینچ کر الگ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو ہر موقع پر عزت بخشتا ہے اور ان کو ایسے ایسے جواب سمجھاتا ہے جن کے بعد دشمن بالکل ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ایک صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے موتقد تھے اور بعد میں پھر مرتد ہو گئے، بگڑ گئے، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں مسلم موعود کہ لدھیانے میں ایک شخص میر عباس علی صاحب تھے۔ وہ حضرت صاحب سے بہت خلوص رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی موجودہ حالت کے متعلق حضرت صاحب کو الہام بھی ہوا تھا۔ لدھیانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مولوی محمد حسین بٹالوی کا مباحثہ ہوا تو میر عباس علی حضرت صاحب کا کوئی پیغام لے کر گئے۔ ان کے مولوی محمد حسین وغیرہ بڑے مولویوں نے ان کو مولوی محمد حسین وغیرہ بڑے مولویوں نے بڑے احترام اور عزت سے ہاتھ چومے ان کے اور کہا آپ آل رسول ہیں، آپ کی تو ہم بیعت بھی کر لیں گے، لیکن یہ مغل کہاں سے آ گیا؟ اگر کوئی معمور آتا تو سادات میں سے آنا چاہیے تھا۔ پھر کچھ تصوف و صوفیاء کا ذکر شروع کر دیا۔ میر صاحب کو چونکہ صوفیاء سے بہت اعتقاد تھا، مولویوں نے کچھ ادھر ادھر کے قصے بیان کر کے کہا کہ صوفیاء تو اس قسم کے عجوبے دکھایا کرتے تھے، مختلف قسم کے واقعات بیان کیے۔ اگر مرزا صاحب بھی کچھ ہیں تو کوئی عجوبہ دکھلائیں، ہم آج ہی ان کو مان لیں گے۔ مثلا وہ کوئی سانپ پکڑ کر دکھائیں یا اور کوئی اس قسم کی بات کریں۔ میر عباس علی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور جب حضرت صاحب کے پاس آئے تو کہا کہ حضور اگر کوئی کرامت دکھائیں تو سب مولوی مان لیں گے۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ جب کرامت کا لفظ میر صاحب کی زبان سے نکلا تو اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بس میر صاحب کو مولویوں نے پھندے میں پھنسا لیا ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے، حضرت مسیح موعود نے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور پھر نتیجہ میں ان کا ایمان ضائع ہوا اور وہ اعتقاد و اخلاص جو تھا وہ سب جاتا رہا۔ پھر اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے میر عباس علی صاحب کے جگہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو میر عباس علی لدھیانوی کے متعلق ایک وقت علم دیا گیا کہ وہ نیک ہے، جیسا کہ بتایا تھا کہ الہام بھی ہوا، تو آپ اس کی تعریف فرمانے لگے، مگر چونکہ اس وقت آپ کو اس کے انجام کا علم نہیں تھا اس لیے آپ کو پتہ نہ لگا کہ ایک دن وہ مرتد ہو جائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دے دیا۔ غرض انسانی علم بہت محدود ہے، صرف خدا تعالیٰ ہی کامل علم رکھتا ہے جو سب پر حاوی ہے، اور کوئی شخص اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جتنا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی وہ بھی اتنا ہی بتاتے ہیں آگے۔
انہی میر صاحب کا ذکر مزید ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو ان کے متعلق الہام ہوا تھا، جو آپ سے بڑی گہری ارادت رکھتے تھے، اور یہ ایک دفعہ الہام ہوا جس میں ان کی روحانی طاقتوں کی بہت بڑی تعریف کی گئی تھی، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کے متعلق تو الہام الہی میں تعریف آ چکی ہے، پھر یہ کیوں مرتد ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک الہام میں اس کی تعریف موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا تھا کہ وہ اعلیٰ روحانی طاقتیں رکھتا تھا، لیکن جب اس نے ان طاقتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس میں کبر اور غرور پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو گیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی دعا بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نفاق اور کفر یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں مرضیں منم علیہ گروہ میں شامل ہونے کے بعد انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس گروہ میں جن پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے اس میں شامل ہونے کے بعد حملہ آور ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں، وہ ان کے انعام کے بعد ان پر یہ حالت طاری ہوئی ہے۔ اگر مونے ملا ہے کہ اپنے اصل مقام کو نہ پہچانے تو پھر یہ تکبر کی وجہ سے مغضوب علیہ میں شامل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں، اور یا پھر ضالین میں شامل کر دیتا ہے۔ بس اس نقطہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اس میں ہمیشہ یہ دعا کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں ہی شامل رکھے، اور اس کے جو بد اثرات ہیں وہ کبھی پیدا نہ ہوں۔ پھر ایک جگہ ظاہری علم پر یا بزرگی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کے بارے میں آپ نے لکھا فرمایا کہ اگر ظاہری علم پر ہی فضیلت اور بزرگی کی بنیاد رکھی جائے تو نعوذ باللہ دنیا کے سارے انبیاء کو جھوٹا کہنا پڑے گا، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ نبیوں کا مقابلہ کرنے والے ظاہری علماء ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی انہی لوگوں نے مقابلہ کیا جو اپنے آپ کو ظاہری علوم کے لحاظ سے بہت بڑا عالم سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ مولوی محمد حسن بٹالوی نہایت حقارت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو منشی غلام احمد لکھا کرتے تھے، گویا آپ نعوذ باللہ صرف منشی ہیں کہ 2-4 سطریں لکھ لیتے ہیں، عالم نہیں، اور وہ اس بات پر بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے منشی لکھا۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ میں چھوٹا تھا جب مولوی سید محمد حسن صاحب امروہی نے کسی مجلس میں بیان کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے میری نسبت تو یہ لکھا کہ مولوی ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق انہوں نے یہ لکھا کہ منشی ہیں۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بھی یہ بات، چھوٹا تھا تب بھی بری لگی تھی ان کی کہ کیوں بیان کی مجلس میں، اور اب بھی بری لگتی ہے۔ کیونکہ بہرحال جب ماننے والوں کو پھر ایک الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کرنا چاہیے، یا بعض واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح۔ سچائی کے بارے میں واقعہ ہم سنتے ہیں، حضرت مسلم موعود کی زبانی بھی سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کا یہ واقعہ، آپ نے ایک پیکٹ میں خط ڈال دیا، اس کا ڈاک خانے کی قواعد کے روح سے منع تھا، مگر آپ کو اس کا علم نہ تھا۔ ڈاک خانے والوں نے آپ پر نالش کر دی اور اس کی پیروی کے لیے خاص افسر مقرر کیا کہ آپ کو سزا ہو جائے، اور اس پر بڑا زور دیا اور کہا کہ ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ حضرت صاحب کے وکیل نے آپ کو کہا کہ بات بالکل آسان ہے، آپ کا پیکٹ گواہوں کے سامنے تو کھولا نہیں گیا، آپ کہہ دیں کہ میں نے خط الگ بھیجا تھا، شرارت اور دشمنی سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیکٹ میں ڈالا تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہ تو جھوٹ ہوگا،
وکیل نے کہا تھا اس کے سوا تو آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ خواہ کچھ ہو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چنانچہ عدالت میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیکٹ میں خط ڈالا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے ڈالا تھا، مگر مجھے ڈاک خانے کے اس قاعدے کا علم نہ تھا۔ اس پر استغاثے کی طرف سے لمبی چوڑی تقریر کی گئی اور کہا گیا کہ سزا ضرور دینی چاہیے، دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں تقریر چونکہ انگریزی میں تھی اس لیے میں اور تو کچھ نہ سمجھتا تھا، لیکن جب حاکم تقریر کے متعلق نو کہتا تھا تو اس لفظ کو سمجھتا۔ آخر تقریر ختم ہوئی تو حاکم نے کہہ دیا کہ بری، اور کہا کہ جب اس نے اس طرح سچ کہہ دیا تو میں بری ہی کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، پڑھا ہے، میں بھی کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ہم صرف سن کر لطف اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سچائی کے معیار کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، لیکن جو لوگ اپنے مفاد کے لیے سچائی کے معیار سے نیچے گرتے ہیں انہیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ ان ملکوں میں حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اسائلم کے لیے، انشورنس کمپنیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے احمدیوں کو سوچنا چاہیے جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ یہ غلط دنیاوی طریقے سے دنیاوی فائدے اٹھانا ہے، ایک احمدی کو زیب نہیں دیتا۔ ٹونے ٹوٹ کے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بعض دفعہ یہ لوگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں تفقع کا مادہ دوسرے صحابہ سے کم تھا۔ مولویوں نے اس پر شور مچایا، مگر جو صحیح بات ہو وہ صحیح ہوتی ہے۔ آج کل جس قدر عیسائیوں کے مفید احادیث ملتی ہیں، یعنی عیسائیوں کو جو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ سب حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیاق و سباق کو نہ دیکھتے اور گفتگو کے بعد کے بعض ٹکڑے بغیر پوری طرح سمجھے آگے بیان کر دیتے، مگر باقی صحابہ سیاق و سباق کو سمجھ کر روایت کرتے۔ اسی طرح اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق روایتیں چھپنی شروع ہوئی ہیں، جن میں سے کئی ایسے لوگوں کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں جنہیں تفقع حاصل نہیں، اور اس وجہ سے ایسی روایتیں چھپ جاتی ہیں جن پر لوگ ہمارے سامنے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ روایت چھپ گئی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو بعض لوگوں سے کہا کہ وہ اتنے چنوں پر اتنی بار فلاں صورت کا وظیفہ پڑھ کر آپ کے پاس لائیں۔ جب وہ وظیفہ پڑھ کر چنے آپ کے پاس لائے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، تو آپ انہیں قادیان سے باہر لے گئے اور ایک غیر آباد کنویں میں پھینک کر جلدی سے منہ پھیر کر واپس لوٹ آئے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے اس کے متعلق اعتراض پیش ہوا تو میں نے روایت درج کرنے والوں سے پوچھا کہ روایت آپ نے کیوں درج کر دی؟ یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی صریح عمل کے خلاف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ٹونے وغیرہ کیا کرتے تھے، ٹونے ٹوٹ کے۔ اس پر جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ایسا خواب دیکھا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے جب اس خواب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اسے ظاہری شکل میں ہی پورا کر دو۔ اب خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک کام کرنا بالکل اور بات ہے، اور ارادتاً ایسا فعل کرنا اور بات ہے، اور ظاہر میں خواب کو بعض دفعہ اس لیے پورا کر دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا مضر پہلو اپنے حقیقی معنوں میں ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ معبرین نے لکھا ہے، جو تعبیر کرتے ہیں خوابوں کی، کہ اگر منظر خواب کو ظاہری طور پر پورا کر دیا جائے تو وہ وقوع میں نہیں آتی، اور خدا تعالیٰ اس کے ظاہر میں پورے ہو جانے کو ہی کافی سمجھ لیتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں احادیث سے نظر آتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں
کسرا کے سونے کے کنگن ہیں۔ اس رویا میں اگر ایک طرف اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ ایران فتح ہوگا، عموماً ہم یہی لیتے ہیں کہ ایران فتح ہوگا، تو دوسری طرف یہ بھی اشارہ تھا کہ ایران کی فتح کے بعد ایرانیوں کی طرف سے بعض مصائب و مشکلات کا آنا بھی مقدر ہے، کیونکہ خواب میں اگر سونا دیکھا جائے تو اس کے معنی غم اور مصیبت کے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کے اس مفہوم کو سمجھا اور سراقہ کو بلا کر کہا کہ پہن کڑے، ورنہ میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ سونے کے کڑے مردوں کو پہننا منع ہے، ایک صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ اگر کوئی مضر پہلو اس میں ہے تو وہ بھی ٹل جائے، اس لیے حضرت عمر نے کڑے پہنوائے۔ چنانچہ سونے کے کڑے پہنائے گئے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا کے غم اور فکر کے پہلو کو دور کرنا چاہا۔ تو بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر جو کی جائیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ بیان فرمایا، اور اس میں آپ نے جماعت کے افراد کو یہ تلقین کی کہ جھگڑوں اور فسادوں سے بچو۔ یہ 1931 کی بات ہے کہ جماعت اب بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اور ہمیں صحیح اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے دینی علم کو اس کے مطابق کرنا چاہیے، اپنے عمل کو اس کے مطابق کرنا چاہیے جو علم ہے، دین ہمیں جس کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد اس خطبے میں ایک شخص کو متعلق بتایا کہ اس کا اس وجہ سے اب اخراج بھی ہوا ہے۔ جو خطبے کے بعد جو خطبہ ثانیہ شروع ہوا تو اس خطبے کے دوران ہی ایک صاحب کھڑے ہو کر پوچھنے لگے خلیفہ ثانی سے کہ حضور جس شخص کا اخراج کا اعلان ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس پر ایک دوسرے صاحب بولے خطبے میں بولنا نہیں چاہیے۔ حضرت مسلم موعود مسکرائے اور پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تلاشی کا واقعہ سنا رہے تھے ایک دفعہ، کہ تلاشی مجلس میں کہ یہ تلاشی پنڈت لیکھ رام کے واقعے قتل کے سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ پولیس گرداسپور نے لی تھی۔ آپ نے فرمایا سپرنٹینڈنٹ پولیس ایک چھوٹے دروازے میں سے گزرنے لگا تو اس کے سر کو سخت چوٹ آئی، ٹکرا گیا دروازے کی چگاٹ سے اور سر چکرا گیا۔ ہم نے اسے دودھ پینے کو کہا، لیکن اس نے انکار کیا کہ اس وقت میں تلاشی کے لیے آیا ہوں اور یہ میرے فرض منصبی کے مخالف ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جواب دیا اس نے۔ اس پر یہی صاحب جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس مخرج کا نام کیا ہے، تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں اس پر یہی صاحب جو اب بولے ہیں جھٹ بولے، حضرت مسیح علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور اس کے سر میں سے خون بھی نکلا تھا یا نہیں؟ حضرت صاحب ہنسے اور فرمایا میں نے اس کی ٹوپی اتار کے نہیں دیکھی تھی۔ تو اس طرح بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی بلا وجہ بعض دفعہ۔ بہرحال خطبے میں بولنا منع ہے، لیکن دوسرے صاحب نے بول کر جو نصیحت کی تھی خطبے میں بولنا منع ہے، ان کا بھی عمل غلط تھا۔ اشارہ کیا جاتا ہے، بعد میں کہا جاتا ہے۔ اس پر حضرت مسلم موعود نے ایک اور لطیفہ سنایا کہ ایک شخص آیا مسجد میں، نماز باجماعت ہو رہی تھی، اس نے اونچا سلام کیا تو نمازیوں میں سے ایک نے وعلیکم السلام اسی طرح اونچا کہہ دیا۔ تو ساتھ جو اس کے کھڑا تھا نمازی دوسرا، اس کو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں نماز میں بولا نہیں کرتے، تم نے جواب کیوں دیا؟ تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے، اس لیے خطبے میں بولنا ہی منع ہے، سوائے اگر کہیں بولنا ہو، کسی کو روکنا ہو تو امام جو خطبہ دے رہا ہے وہ بول سکتا ہے، نماز میں تو امام بھی نہیں بول سکتا۔ بچوں کو گھروں میں بھی خاص طور پہ اس بات کی ابھی سے تربیت کرنی چاہیے کہ جس طرح نماز میں بولنا منع ہے اس طرح خطبہ بولنا ہی منع ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.